ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں اور جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے سورہ مؤمنون کی آیہ کریمہ نمبر 4 جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ایک وصف بیان کیا ہے، اس وصف کے تحت کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خالق کائنات مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ مومن کی ایمان کے بعد اس کائنات میں جو سب سے بڑی پونجی ہے، سب سے بڑا جو سرمایہ ہے، سب سے بڑا جو زاد راہ ہے وہ اس کے اعمال صالحہ ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آخرت کے جو احوال بیان کیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خالق کائنات جل وعلا اہل ایمان کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے جو اعمال ہیں قیامت کے دن جب تولے جائیں گے تو وہ وزنی ہوں گے، وہ ہلکے نہیں ہوں گے۔ تو یہ کفار، منافقین، فاسق لوگ، ان کے جو اعمال ہیں وہ ہلکے ہوں گے اور ایمان والوں کے جو اعمال ہیں وہ وزنی ہوں گے۔ اب ایمان کے بعد جو اعمال ہیں اللہ کی بارگاہ سے رضا ملے گی ایمان کے سبب۔ ایمان بنیاد ہے، ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ اپنی رضا دے گا۔ اب آگے دوسرے جتنے بھی اللہ کے فضل کے پہلو ہیں وہ فضل کے سارے پہلو اعمال صالحہ کے سبب ہوں گے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہاں وہاں بندہ موجود ہو، وہاں وہاں بندہ حاضر ہو اور وہاں بندہ اعمال کرتا ہوا دکھائی دے، اور جس طرح خالق کائنات نے پسند فرمایا ہے اسی طرح وہ اعمال کرتا ہوا دکھائی دے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اعمال میں وزن آئے گا، اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مرتبے والے ہوں گے، مقام والے ہوں گے۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس طریقے پر نہیں چلتا جس طریقے پہ شریعت مطہرہ پسند کرتی ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اعمال قیامت کے دن کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے عزیز دوستو ہم پر لازم ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ مختصر ہے اور ایک ہی دفعہ ملنے والی ہے، بار بار ملنے والی نہیں ہے۔ تو اس مختصر سے زندگی میں اپنے اعمال کو اور اپنے اوقات کو اس طرح سے گزاریں کہ قیامت کے دن یہ اعمال ہمارے لیے ندامت کا سبب نہ بن جائیں، پشیمانی کا سبب نہ بن جائیں، رب ذوالجلال جل وعلا کی رضا چاہنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب بن جائیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے اعمال کے لحاظ سے اعمال کی پاکی کیسے ممکن ہے یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ مؤمنون کی آیہ کریمہ ہے۔ رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، ایک اس کا مطلب یہ ہے آیہ کریمہ کا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ہمیشہ اپنے اعمال کو پاک کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ دوسرا معنی ہے اعمال کو پاک کرنا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ اعمال پاک کیسے کیے جاتے ہیں، یہ پہلو آپ کے سامنے جو ہے مختصراً رکھنے کا سلسلہ کریں گے۔ عزیز دوستو سب سے پہلے انسان کی زندگی میں وہ چیز کہ جس کے سبب اعمال سرے سے ضائع ہو جاتے ہیں،
اس کے اعمال زمین سے لے کر آسمان تک پہاڑوں جیسے ہوں، لیکن اگر وہ چیز پائی جا رہی ہے تو اس سے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک جلی، یعنی کہ مشرک ہونا۔ شرک کے سبب نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، وہ سارا کچھ کرتا ہوا دکھائی دے گا، اس کی زندگی ساری کی ساری مشقتوں سے پر ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شرک کے سبب سب کچھ ضائع ہو جائے گا، تو یہ شرک جلی ہے۔ شرک جلی کیا ہے؟ رب ذوالجلال جل وعلا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عبادت میں کسی کو لائق عبادت شریک ٹھہرانا کہ ہاں کوئی اور بھی ہے جو لائق عبادت ہے، تو ذات و صفات میں اور لائق عبادت میں رب ذوالجلال جل وعلا کا شریک ٹھہرانا، یہ ہے شرک جلی۔ تو رب کائنات جل وعلا کے فضل سے بحمد اللہ سارے مومن مسلمان وہ شرک جلی سے پاک ہیں، یعنی کہ یہ شرف حاصل ہے۔ اس امت کے اندر عزیز دوستو شرک جلی نہیں آئے گا، اکا دکا ایسے معاملات ہوں گے جہاں پہ جو ہے وہ چند ایک دوست یا چند ایک افراد اپنی جہالت، اپنی غفلت کے سبب وہ ایسی راہ اختیار کریں گے، لیکن اجتماعی طور پر پوری کی پوری امت مشرک ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کی مستدرک للحاکم کے اندر حدیث طیبہ ہے، سرکار نے فرمایا قیامت آ جائے گی، لیکن جس طرح پہلی امتیں سورج، چاند، ستارے، شجر اور حجر کی پوجا کرتی تھیں، میری امت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے یاد رکھیے گا، اس امت کو جو بڑا مسئلہ ہے وہ شرک جلی کا نہیں ہے، بلکہ ریاکاری ہے، دنیا داری ہے، وہن کا لگ جانا ہے، دنیا کی محبت کا آ جانا ہے۔ اس اعتبار سے بحمد اللہ مومن مسلمان، اور یہ بھی بات واضح رہے کہ کسی مسلمان پر شرک کا گمان کرنا یہ بھی منع ہے، چہ جائے کہ ایک گناہ کا گمان کرنا یہ منع کیا گیا کہ اس کے لحاظ سے بدزنی نہ کی جائے، چہ جائے کہ شرک کا جو ہے وہ گمان کیا جائے، شرک جلی کا۔ تو شرک جلی سے بحمد اللہ ہم سب مومن مسلمان محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان سلامتی پر ہی ہمیں دنیا اور آخرت سے نجات کا سلسلہ رکھے۔ لیکن دوسری طرف جو دوسرا پہلو ہے جس کے سبب بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ہے شرک خفی۔ شرک خفی، شرک خفی کیا ہے؟ اس کہتے ہیں ریاکاری کو۔ ریاکاری ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے سبب بندے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری یہ ہے کہ بندہ یہ چاہے کہ میں اعمال اس لیے کرتا ہوں یا اس لیے کروں گا، یا کوئی تنکا بھر بھی بڑے سے بڑا عمل اپنی جگہ، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگوں کی نظروں میں میں اچھا ہو جاؤں، میں لوگوں کی تعریفیں سنوں۔ اس اعتبار سے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ ریاکاری ہے۔ اس ریاکاری کے سبب نتیجہ کا نکلے گا، اب ایسے سمجھیے گا کہ ایک بندہ بازار جاتا ہے، بوری بھر کر وہ پتھر بوری میں ڈالتا ہے، اس کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے اور بازار سے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اس نے بوری بھری، خود مشقت کر کے پتھروں سے اس کو اپنے کندھے پہ رکھا، اب بری تب بھی مشقت اٹھائی اور کندھے پہ رکھا تب بھی مشقت اٹھا کر وہ لوگوں کے درمیان آ رہا ہے، لیکن اس کے پاس مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ ریاکار ہے وہ اعمال تو بڑے کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس سوائے مشقت کے کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس اعتبار سے عزیز دوستو ریاکاری جو ہے یہ ایک بڑا برا عمل ہے جس کو رب کائنات جل وعلا نے پسند نہیں فرمایا۔ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ریاکاری کے سبب جو ہے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے قیامت کے دن رب کائنات جل وعلا 3 بندوں کو لائے گا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک قاری ہوگا، اور رب کائنات جل وعلا فرمائے گا کہ فرشتوں سخی، قاری اور شہید کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اب خود سوچے کہ لمحے کے لیے کہ یہ کتنے بڑے عمل ہیں، سخاوت کرنا کتنا بڑا عمل ہے، قربانی اپنی آپ کی پیش کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اس طرح قرآن کی تلاوت یہ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ان کا معاملہ پیش ہوگا تو رب کائنات جل وعلا ایسے بندے کو کہے گا کہ اٹھا کے ان کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دو۔ اب خالق کائنات جل وعلا سے وہ بندے پوچھیں گے خالق کائنات ہمیں کیوں پھینکا جا رہا جہنم میں؟ تو رب کائنات جل وعلا فرمائے گا کہ تم نے یہ دنیا میں جتنے بھی اعمال کیے تو صرف اس لیے کہ تم یہ چاہتے تھے کہ مجھے شہید کہا جائے، تم یہ چاہتے تھے کہ مجھے قاری کہا جائے، تم یہ چاہتے تھے کہ تم میں جو ہے وہ سخی کہا جائے، یعنی کہ دنیا کمانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا، لہذا اس عمل کی جزا تمہیں دنیا میں مل گئی، اب آخرت میں تمہیں کوئی حیثیت نہیں دی جائے گی، تمہیں کوئی مرتبہ نہیں دیا جائے گا، اور اس کو بطور سزا اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا۔ تو خود سوچے ایک لمحے کے لیے کہ ریاکاری یہ بندے کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔
تو اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے اپنے جتنے بھی اعمال ہیں یہ دنیا میں کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنے. اور یہ بھی بات واضح رہے، ایک ہے کہ بندہ حتی الامکان اپنے آپ کو بچائے اور کہیں بھی اپنے اعمال کی جو ہے وہ شو بازی نہ کرے. ہاں بہت مخصوص کنڈیشن ہے جہاں پہ بندہ مومن کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اعمال جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے. اس کے علاوہ مطلقاً اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ادھر سے عمل کرے اور ادھر سے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے. ترغیب کے لحاظ سے ہے تو یہ ایک الگ پہلو ہے، اور اگر ریاکاری کے لحاظ سے ہے بعض لوگوں کو یوں ہی عادت ہوتی ہے تو ان کو اپنی عادت تبدیل کرنی چاہیے. تو خالق کائنات جل وعلا ریاکاری کو پسند نہیں فرماتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے. تو پہلی چیز جو اعمال کو ضائع کرتی ہے وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. دوسری جو چیز ہے جس کے سبب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جس سے ہم نے رکنا ہے، وہ ہے لغویات سے بچنا. اب ایک ہے حرام کام، ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے. اور ایک ہے لغویات. لغویات وہ عمل ہوتے ہیں جو بے معنی ہو، جو بے فائدہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جو نتیجہ خیز نہ ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وہ ہوتے ہیں لغو کام، فضول کام. اور اکثر لغو کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آگے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایک لغو کام سے، بیہودہ کام سے آگے پھر حرام کاری کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی کہ آگے حرام سلسلے جو وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو شریعت مطالعہ نے چاہ جائے کہ بندہ حرام کی طرف جائے اور حرام کام کو اپناتا پھرے. خالق کائنات جل وعلا نے بندے کو لغو جو کام ہیں ان کی طرف جانا تو دور کی بات، توجہ کرنے سے بھی منع کیا ہے. رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ جو فضول کاموں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اس کی طرف منہ جو ہے وہ توجہ لے جاتے ہی نہیں ہے، چاہ جا کے وہ کریں. اب خود سوچیں کہ لمحے کے لیے کئی ہمارے نوجوان ایسے ہیں، کئی نوجوان ایسے ہیں کہ جن کی ساری رات جاگتے گزرتی ہے، لیکن نہ دین کے کام نہ دنیا کے کام. موبائل پہ اگر گزرے تو اگر وہ دین اور دنیا کے کام نہیں ہے، دنیا کے کام اس لحاظ سے کہ وہ ارننگ کرتا ہے، ارننگ اپنے مال کماتا ہے. اگر وہ حلال ذرائع سے مال کماتا ہے تو وہ فائدہ والا کام ہے. لیکن اگر فضول کام پیکج لگا کے ساری رات وہ لگا ہوا ہے تو سوچے ایک لمحے کے لیے کہ اس سے اس کو جرت ملے گی اور پھر آگے وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا، ایسی دوستیوں کی طرف کہ جو دوستیاں اس کو حرام کی طرف لے جائیں گی. تو یہ شریعت مطالعہ کہتی ہے کہ جو لغو کام ہیں، لغویات ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے. ایک ہے وہ کام جو کہ ایک ہے ریاکاری کرنا، اور ایک ہے ایسے اعمال پکڑنا جو کہ فضول ہیں، بیہودہ ہیں، ان سے بھی بچنے کا اہتمام کیا جائے. پھر عزیز دوستوں یہاں پہ یہ بھی بات واضح رہے کہ ایک ہے کہ ایک بندہ لغو کام تو نہیں کرتا، لیکن اس کام کا نہ کوئی بنیادی مقصد ہے اور نہ کوئی آگے وہ طریقہ ہے جو کہ شریعت نے بیان فرمایا ہے. بنیادی مقصد بیس لیس کام. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کام کرے اور وہ نیت یہ رکھے کہ میں محض انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کی نیت اللہ کی رضا نہ ہو، اس کی نیت شریعت مطالعہ کی بالادستی نہ ہو، اس کی نیت اللہ کی دین کی سربلندی نہ ہو، محض وہ انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، تو عزیز دوستو اس کا وہ کام محض انسانیت کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا. لہذا اس کا کام ضائع کر دیا جائے گا. دنیا میں اس کے کام کو اجر دی جائے گی، حالانکہ وہ مشقت کر رہا ہے، وہ مصیبت اٹھا رہا ہے، وہ تکلیف اٹھا رہا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک بندہ ایک بیوہ عورت کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اس کے گھر کا سلسلہ بس جائے، اس کی آبادی ہو جائے، اس کو سکون مل جائے، تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بندہ جہاد پہ کھڑا ہے اور اپنے جہاد کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے. تو سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اس نے انسانیت کے لیے کام کیا، لیکن اس کی اگر نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو اب اس کو اس کے کیے کا فائدہ ہوگا، اجر بھی ہوگا، اللہ جزا بھی دے گا، اس کے عمل کا وزن بنے گا. لیکن اگر وہ یہ سوچ نہیں رکھتا، آج کے دور میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا عزیز دوستو، اس دور کے اندر یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں میں ڈال دیا گیا. انسانیت بڑا مذہب ہے، انسانیت بڑا مذہب ہے. عزیز دوستو بڑا مذہب دین اسلام ہے، انسانیت بڑا مذہب نہیں ہے. اور اسلام سے بڑھ کے
کوئی آپ کو دین ایسا نہیں ملے گا، مذہب ایسا نہیں ملے گا جو انسانیت کے جملہ شعبہ جات کا نہ صرف احاطہ کیے ہوئے ہو بلکہ اس میں رہنمائی کا اور بھلائی کا رستہ نہ دیتا ہو۔ تو اس بات سے جو بڑا مذہب ہے، بڑا دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو اس بات سے اگر کوئی بندہ انسانیت کی طرف جائے، اب انسانیت کے کاموں سے مراد یہ ہے وہ سماج کے کام کرے، ویلفیئر کے کام کرے، وہ سیاست میں چلا جائے، وہ سیاست کے کام کرے، تو یہ سارے جو شعبہ جات ہیں یہ دین کے شعبہ جات ہیں، لیکن اس میں اس کی نیت کیا ہو؟ محض سیاست برائے سیاست دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ سیاست برائے اصلاح ہو، رب ذوالجلال کی رضا کے لیے۔ سماج میں کام کرے، ویلفیئر کے کام کرے، تو ویلفیئر کے کام محض جو ہے وہ انسانیت کے لیے نہ ہو بلکہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ہو۔ تو اب اس کے لیے وہ اگر وہ عمل کرے گا تو اس عمل کا اس کو فائدہ ہوگا، اس کا نتیجہ ہوگا، اللہ اس کو اپنی جزا عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے۔ تو اس واسطے یہ تین پہلو، پہلا ہم نے بیان کیا کہ آج چونکہ ہمارا موضوع ہے کہ خالق کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اپنے اعمال کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ تو اعمال کو پاک کیسے کیا جائے؟ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ ریاکاری سے بندہ بچے، ریاکاری سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بندہ لغویات سے بچے، فضول جو کام ہے، بیہودہ جو کام ہے، جو بے مقصد اور بے معنی کام ہے، بندہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ ان کاموں میں پڑھنے سے مشقت بھی ہوتی ہے، صلاحیت بھی صرف ہوتی ہے، وقت بھی لگتا ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی جاتی ہے، لیکن پلے کچھ نہیں پڑتا۔ تو شریعت مطالعہ مومن کو ایسے کاموں کی طرف توجہ کرنے سے ہی روکتی ہے جن کاموں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں بھلا کس کا؟ انسانیت کا۔ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی بندہ ہوگا یا کوئی دین ہوگا یا مذہب ہوگا کہ جو بندے کو جو ان کاموں کی طرف لگائے۔ تو اس واسطے لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر لغو کام میں درمیان میں یہ میں نے ایک موضوع رسہ بیان کیا کہ کوئی بندہ اللہ کی رضا کی بنیاد کے بغیر وہ جاتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے میرے بھائیوں نیت کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان وہ واضح حدیث ہے، تو یہ آپ نے سن رکھی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فمن وانما لکل امرئ ما نوی، ہر بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ یہ ایک اتنا واضح رستہ سرکار نے بیان فرما دیا کہ اگر وہ نیت کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے تو دنیا مل جائے گی، اور اگر نیت کرتا ہے آخرت اللہ کی رضا کمانے کے لیے تو آخرت مل جائے گی۔ تو یہ اس کی طرف سے ہے، ادھر سے رستہ جو رستے کی ڈائریکشن کا انتخاب کرنا یہ بندے کا کام ہے، اور پھر اجر دینا رب کا کام ہے۔ اگر اس کی انتخاب کا جو سلسلہ ہے وہ صرف دنیا ہے تو دنیا مل جائے گی، اور اگر آخرت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ریوارڈ دے گا اور آخرت میں بھی ریوارڈ عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بندہ مشقت کرتا ہے لیکن ریوارڈ کم ہوتا ہے، لیکن اس کا ریوارڈ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کی فوراً قبول نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری دعائیں رد کر دی گئیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو اس کی دعائیں جب اس کے سامنے دعاؤں کا صلہ جو پیش کیا جائے گا تو اس وقت بندہ عرض کرے گا، اس وقت یہ چاہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ کی جاتی اور ساری دعائیں آج مجھے عطا کر دی جاتی۔ تو اس واسطے سے عزیز دوستو یہ اللہ رب العزت جل وعلا کی حکمتیں ہیں کہ وہ کب کس بندے کو کیسے عطا فرما رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ باقی رکھنے کا اہتمام کرے۔ تو یہ ہے کہ لغویات کاموں سے بچے، اور وہ کام جو فضول ہیں اور جس میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا اور کوئی نتیجہ کا پہلو نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ جب یہ تین کام کر چکا، اور یہ ضروری ہے جو ان پہلے تین کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے عزیز دوستو، خاص طور پر آج کا نوجوان وہ ان تین کاموں کی وجہ سے اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے۔ ریاکاری اس کے پلے پڑ گئی اور لغویات ان کے پلے پڑ گئی، اور اس کے ساتھ جو بڑا پہلو اس کے پلے پڑ گیا وہ یہ کہ اس کے پاس باقاعدہ دین کا فہم نہیں ہے، اور وہ دنیا میں سماج کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو دنیا میں جیسے کانسیپٹ ملتے ہیں وہ اس طرح کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اسی کے اندر انا آتی ہے، اور انا پرستی کے تحت پھر اس کے تحت جتنے بھی زاویے کھلتے ہیں وہ چلتے چلے جاتے ہیں، اور نہ جانے بندہ کدھر چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دین نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں ہے، دین میں ہے ہی کچھ نہیں، یا دین کا سلسلہ بہت محدود ہے، صرف نماز روزے تک محدود ہے، اس کے سوا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خالق کائنات جل وعلا نے بندے کو دین کی بنیادوں میں اتنی وسعتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر وہ چاند پر بھی جا رہا ہے تو وہاں کے لیے بھی رہنمائی شریعت مطالعہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، چاند پر جانے کی، اور یہ باقاعدہ موجود ہے۔ میں آپ کو ایک یہاں پہ مختصر ایک واقعہ عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ یونیورسٹی میں تھے ہمارے پروفیسر، ایم فل کی کلاس تھی، شاید میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا،
انہوں نے یہ بتایا کہ ناسا جب انٹرنیشنل امریکہ کا ادارہ ہے ناسا، جو خلائی سفر کرتے ہیں، خلائی تحقیق کرتے ہیں، ان کا جب سب سے پہلے طیارہ زمین سے آسمان کی طرف جانے لگا تو چونکہ وہ اکثر عیسائی ہیں تو انہوں نے اپنے پادریوں سے پوچھا کہ اگر ہم زمین سے خلا کی طرف نکلیں تو کہیں قدرت کی ہمیں مار تو نہیں پڑے گی؟ اجازت کا پہلو موجود ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اپنے پادریوں سے پوچھا، کیونکہ آسمانی کتابوں کے سلسلے بہرحال ان کے پاس موجود ہے۔ ان کے پادریوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی کتاب میں ہے۔ اب اجازت ان کی کتابوں میں نہیں ملی، مسلمانوں کی کتاب میں ہے، اور وہ کون سی اجازت ہے جس میں اشارتاً یہ بیان کیا گیا ہے؟ آپ قربان جائیے، وہ آیہ کریمہ ہے جو ہم شب معراج پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اجازت ہے کہ رب ذوالجلال جل وعلا نے انسانیت کے لیے رستہ کھولا کہ زمین سے آسمان کی طرف خلا کی طرف جانے کی تمہیں اجازت ہے، تم آؤ، تمہیں اس بات کا اجازت دی جاتی ہے کہ تم یہ کام کرو۔ تو سوچے کہ لمحے کے لیے کہ صرف مسلح تک محدود کرنا یہ بہت بڑا ایک فتنہ تھا جو مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ڈال دیا گیا۔ تو اس بات سے میرے بھائیوں، ہمارا دین محض مسلح تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں سب تک کے لیے رہنمائی کا سلسلہ موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سب کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا پہلو آپ کے سامنے وقت کے ساتھ ساتھ بیان کریں۔ اگلا جو پہلو ہے کہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے وہ یہ ہے عزیز دوستوں کہ ایک ہے حرام کام، ان سے تو خود کو بچانا ہی ہے، ایک ہے حلال کام، حلال کاموں کی طرف بندے کو اپنے آپ کو لانے کا اہتمام کرے۔ حلال کام، اور وہ کیسے لائے گا؟ جب تک وہ سیکھے گا نہیں، جب تک وہ سمجھے گا نہیں، جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ حلال کاموں کی طرف نہیں آئے گا۔ رزق میرا کیسے حلال رہے گا اس پہ لازم ہے، رشتے میرے کہاں تک حلال باقی رہیں گے اس پر لازم ہے۔ اس طرح جملہ شعبہ جات میں وہ شریعت مطالعہ کے احکام سیکھے جس کے سبب اس کے رشتے بھی حلال رہیں گے اور اس کا رزق بھی حلال رہے گا، تو یہ اس کو سیکھے اور سیکھ کر پھر باقاعدہ اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، بندہ مومن کو رب کائنات جل وعلا یہ چاہتا ہے کہ یہ شیطان کے جنگل میں پھنس کر اپنی زندگی کو ضائع نہ کر بیٹھے، بلکہ جو اس نے رحمان کی بندگی کو قبول کیا ہے تو اسی دائرے میں یہ آگے بڑھ کر اس کی بارگاہ میں اجر لینے کا اہتمام کر سکے۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب بندہ اس کے رستے کو اپنائے گا اور سیکھ کے چلے گا، تو پھر خالق کائنات جل وعلا اور سیکھ کر ایک ہے میرے بھائیوں 100% کام کرنا، اور ایک ہے جتنا سیکھا اس پہ ہمیشگی اختیار کرنا۔ ایک بندہ نماز پنجگانہ پڑھتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ نماز پنجگانہ میں کبھی سستی نہ کرے، پڑھتا رہے، ترک نہ کرے، کیونکہ رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے بندے کے لیے کبھی وسعتیں ہوتی ہیں اور کبھی سختیاں ہوتی ہیں، حالات کی کبھی وسعتیں آتی ہیں اور کبھی تنگیاں آتی ہیں۔ اس کو چاہیے کہ وسعت کے دور میں بھی وہ نماز پنجگانہ کو قائم رکھے اور تنگی کے دور میں بھی نماز پنجگانہ کو قائم رکھے۔ اسی طریقے سے اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کا باقاعدہ اہتمام کر رہا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وسعت کے دور میں بھی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے اور تنگیوں کے دور میں بھی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو بندہ تنگی کے دور میں اللہ کی بندگی کا سلسلے کا اہتمام کرے گا خالق کائنات جل وعلا اس میں اس کے درجات بلند فرما دے گا، اور جو بندہ وسعت کے دور میں رب ذوالجلال جل وعلا کی بندگی کا اہتمام کا سلسلہ باقی رکھے گا، خالق کائنات اس وسعت والے بندے کو جو وسعت کے دور میں اللہ کی بندگی کا اہتمام کر رہا ہے، اللہ اسی کو تنگی کے دور میں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس واسطے عزیز دوستو یہ خالق کائنات نے جو سلسلے رکھے ہیں یہ ہمارے لیے رکھے ہیں، تو اس واسطے اس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ کیا کہ جو پہلو ہم نے شروع کیا اس میں مدامت ہمیشہ جو ہے وہ اختیار کی جائے، نماز پڑھیں تو اس میں مدامت ہو، والدین کی خدمت اس میں مدامت ہو، یہ نہیں کہ کبھی کر لیا اور کبھی نہ کیا، اور اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کا سلسلہ اس میں بھی مدامت ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا سلسلہ اس میں بھی دوام ہو۔ جو بھی اس نے نیکی شروع کی ہے اول تو کوشش کرے کہ وہ نیکیوں سے بھرپور زندگی کرے، اور جہاں جہاں اس نے نیکی شروع کی ہے اگر وہ 100% نہیں کر سکتا تو 5, 10, 15% جتنی بھی وہ کر رہا ہے وہ کرنے کا اہتمام کرتا رہے۔ علم حاصل کرنا اس میں وہ ہمیشہ اختیار کرتا رہے کہ میں نے علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ اس بات کو جانتے ہیں قطرہ 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 کرتا پتھر بھی پڑتا رہے تو پانی کی قطرہ قطرہ پڑنے سے بھی پتھر میں جو وہ سوراخ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ تھوڑا تھوڑا بھی علم حاصل کرتا رہے تو ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا چلتے چلتے اس پر جو ہے وہ، اب سوچیں ایک لمحے کے لیے ایک بندہ
ایک دن میں ایک بات سیکھتا ہے تو 30 دنوں میں 30 باتیں سیکھے گا، اور سال میں اس کے ساتھ ضرب دے لی جائے تو کتنا ہو جائے گا؟ تو یہ سلسلہ بنتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک بندہ 2 نفل پڑھتا ہے اور دوسری طرف ایک بندہ جا کے ایک مسئلہ سیکھتا ہے، تو حدیث طیبہ کی بنیاد پر وہ جو مسئلہ سیکھنے والا وقت ہے وہ نفل پڑھنے والے وقت سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس بات سے حدیث دوستو، یہاں تک کہ حدیث طیبہ میں ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو دین کا فہم رکھتا ہے وہ اس بندے سے جو صرف عبادت گزار ہے اس بندے سے زیادہ شیطان پہ بھاری ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شیطان کہاں پہ کیسے وار کرے گا، وہاں کہاں سے مجھے حرام کی طرف لے جائے گا، یا کہاں جو ہے وہ میرے حلال کو حرام کی طرف لے جانے کا سلسلہ کرے گا۔ تو وہاں پہ اس کو پتہ ہوگا کہ دین مجھے کیا کہتا ہے، اور پھر وہ آگے رک جائے گا، وہ حرام کی طرف نہیں جا پائے گا۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں کیا کرے کہ دین میں مداومت اختیار کرے، اور مداومت کے ساتھ ساتھ دین میں جب مشقت کا والا دور آئے تو اس مشقت والے دور میں اس پر قائم رہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے بہت سارے احباب آسانی کا جب دور ہوتا ہے تو اس میں تو بڑا کام کرتے ہیں، لیکن جب سختیوں کا دور آتا ہے تو پیچھے چلے جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ خالق کائنات جل وعلا بندے کے لیے کیا پسند فرما رہا ہے کہ نرمی کے دور میں جب تو نے میرے طرف بڑھنے کا اہتمام کیا تو مشقت کا دور بھی میری طرف سے آیا ہے، تو اس میں بھی تم میری طرف قائم رہنے کا اہتمام کرو۔ مشقتوں کے دور میں وہاں پہ ایک واقعہ حدیث طیبہ میں موجود ہے، میں اس کا ایک جز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے 3 بندوں کی کہانی بیان کی، پہلی امت کے لحاظ سے، یہ محض کہانی کہاوت نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی، سرکار نے بیان فرمائی۔ حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 دوست غار میں پھنس گئے، وہ آپ نے شاید واقعہ سنا ہو، 3 دوست غار میں پھنس گئے۔ ان میں سے ایک دوست کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ بکریاں چراتا تھا، اور رات کو جب واپس آتا تو سب سے پہلے دودھ دو کر اپنے والدین کو پیش کرتا، اور اس کے بعد پھر اپنے عزیزوں کو، بچوں کو پیش کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ واپس آیا تو دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں، بچے جاگ رہے ہیں۔ اب یہ اس پہ امتحان تھا، ایک پہلو یہ بھی تھا کہ دودھ رکھ دیتا والدین کے لیے اور بچوں کو پلا کے خود سو جاتا تاکہ والدین جب اٹھیں گے پی لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو والدین کے لیے اول کا پہلو رکھا ہوا تھا، اولیت کا، کہ میں پہلے ہر حال میں انہی کو پلاؤں گا پھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا، یہ پہلو اس نے باقی رکھا۔ اپنے بچوں کو اس نے طریقے سے سلا دیا اور دودھ اس نے باقی رکھا یہاں تک کہ اس کے والدین اٹھے اور اس نے وہ دودھ اپنے والدین کو پیش کیا۔ تو حبیب علیہ السلام فرماتے وہ غار میں جو پھنسے ہوئے تھے اس نوجوان نے بھی اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے میرے رب، اگر وہ نیکی جو میں نے اپنے والدین کے لحاظ سے دنیا میں کی ہے وہ اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو مجھے مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ تو عزیز دوستو، یہ ہے کہ ایک دور ہوتا ہے آسانی کا جس میں اس کا نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، کسی کی خدمت کرنا، بھلائی کرنا آسان ہوتا ہے، اور ایک دور وہ ہوتا ہے جو تنگی کا دور آتا ہے، حالات کے جبر اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسے دور میں دین کو قائم رکھنا اور دین پر قائم رہنا اور دین کے لحاظ سے عمل کو قائم رکھتے رہنا، یہ یقیناً اس میں مشقت آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ سنیے، ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوفہ شہر آباد کیا۔ یہ کوفہ میں بعد کے جو معاملات ہوئے یہ باتیں، لیکن شروع میں جو اس کو آباد کیا تھا یہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے آباد کیا تھا، بنایا تھا، جب وسعتیں آئیں تب یہ بنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے یہ چاہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ بھیجیے جو ہمیں دین سکھائے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے جو بندہ بھیجا آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ تھے عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی تھے اور یہ مکہ میں ایمان لائے تھے اور ساری مدنی زندگی کی سرکار کے ساتھ تھے۔ ان کی ٹانگیں پتلی پتلی تھیں اور یہ اس وقت جب وہ لوگ آئے تو یہ درخت پہ چڑھے ہوئے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب فرمایا کہ یہ عبداللہ بن مسعود میں تمہاری طرف بھیجتا ہوں، تو وہ آپ کی ٹانگیں دیکھ کے مسکرا پڑے کہ ایسا جو کمزور جسامت والا بندہ ہے اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں گے، مسکرا پڑے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ کمزور ٹانگیں کل قیامت کے دن جب اس کا وزن کیا جائے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا اس کی شان کیا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اب کمزور ٹانگوں کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کی اطاعت میں مشقت کا اہتمام کرے اور رب ذوالجلال جل وعلا کی رضا چاہنے کا اہتمام کرے، اس کا وزن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اس کی جزا ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک بندہ اپنی زندگی سستی، غفلت، کاہلی اور بھاری بھار جسم کے ساتھ گزارتا ہے، رب ذوالجلال کے دین کے لیے کھڑا ہونا برداشت ہی نہیں کرتا، تو ایسے بندے کا کیا وزن ہے؟ اس کا جسمانی وزن ہے اور وہ وزن دنیا میں جو ہی اس کا وصال ہوگا مٹی کھا جائے گی، ریت کھا جائے گی اور دوسرے کیڑے
کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. لیکن اگر ایک بندہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھاری بھر کم جسم والا بندہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہیں، مطلب یہ کہ دین کے لیے مشقتیں برداشت کرنا، اس کے مقابلے میں ایک ایسا بندہ ہے جو جسمانی اعتبار سے کمزور ہے لیکن اللہ کی بندگی کے اعتبار سے بڑا چست ہے اور بڑا مضبوطی کے ساتھ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو خالق کائنات کی بارگاہ میں اس موٹے بھر آدمی کے نسبت وہ کمزور بندہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پیارا ہے. اس اعتبار سے میرے بھائیوں کوشش کیجیے جو آپ اطاعت کا رستہ پکڑیں اس میں دوام اختیار کریں، ہمیشگی اختیار کریں، اور اسی طرح جو عمل آپ خیر کا پکڑیں اس میں مشقت کبھی آتی ہے لیکن اس مشقت کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور اس مشقت کے دور میں بھی عمل صالح کا سلسلہ قائم رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے عمل میں وزن آئے گا. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ قیامت کے دن کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو خبریں عطا فرماتا ہے قرآن مجید اور حدیث طیبہ میں سرکار نے عطا فرمائی وہ یہ ہیں کہ قیامت کے دن مومن کی شان یہ ہوگی کہ اس کے عمل وزنی ہوں گے، اور وہ وزنی وہی ہوں گے جس کے اعمال دنیا میں پاک ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی بندگی کی مشقتوں میں سے گزارا ہوگا. اسی کے رب کائنات جل وعلا قیامت کے دن وزنی اعمال کا سلسلہ عطا فرمائے گا. اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں ترازو میں اگر کوئی ہلکی شے رکھی جائے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اور اگر وزنی شے رکھی جائے تو اس کا باقاعدہ وزن بنتا ہے. اور رب ذوالجلال جل وعلا اس بات پہ قادر ہے کہ دیکھیے مثال کے طور پر ایک نوجوان گلی میں جا رہا ہے، اب گلی تو دور کی بات رہی، ہمارا موبائل ہے یہ ہمارے ہاتھ میں، یہی ایک اور بہت بڑی آزمائش ہمارے سامنے ہے کہ جو ہی ہم موبائل جو ہے وہ کوئی بھی ایپ کھولتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں جو بندہ نہیں دیکھنا چاہتا، شریعت مطالعہ نے منع فرمایا ہے. اب ان کے آتے ہی طبیعت کے میلان سے پہلے اس کو ریموو کر دینا، اس کو ڈیلیٹ کر دینا، اس کو ختم کر دینا اور اپنی طبیعت کو اس کی طرف جانے سے روکنا، یہ جو مشقت آئے گی اس مشقت کا اللہ کی بارگاہ میں اجر ہوگا، اس مشقت کا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ ہوگا، مقام ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ یہ مشقت ادھر سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو جھونکا آیا اور وہ فوراً بہ گیا تو سوچیں اس کا کیا وزن ہوگا، اس کی کیا ویلیو ہوگی. اس بات سے میرے بھائیوں اعمال وزنی تب ہوں گے جب بندہ اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت میں مشقت کو برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے گا. اور آخر میں بات کو ختم کیے دیتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کو پاک کرنا اور اعمال کو وزنی کرنے کا آخری جو ذریعہ وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص کا دائرہ رکھا جائے. اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا چاہنا، اور اس کے بعد یہ کہ رضا الہی کا اہتمام کرنا. رضا الہی کا ہمیشہ جتنے بھی اعمال ہوں وہ چھوٹا سا آپ گلی میں چلتے ہوئے پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کرتے ہیں تو ہرگز یہ نہ ہو کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور مجھے اس پر جو ہے وہ اچھی بات کہے گا، یہ ہرگز نہ ہو. نہ ہی یہ کہ آپ جو ہے وہ کسی پر بھاری بھرکم احسان کرتے ہیں، یہ ہو کہ میرے ذہن میں اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ کل کو میں اس کو استعمال کروں گا. نہیں، چھوٹا سا پتھر کنکر بھی اٹھا کے سائڈ پہ کریں تو نیت یہ ہو کہ میں رب ذوالجلال کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اسی کو دکھانے کے لیے اور اسی کی بارگاہ میں اجر لینے کے لیے کر رہا ہوں. اور بھاری بھرکم جو عمل ہے وہ بھی کریں تو سب نیت کیا ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو پھر نتیجہ کا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ. میرے دوستو، آج ہماری گفتگو کا موضوع تھا کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو پاک کرتے رہتے ہیں. تو ان پاک کرنے کے لحاظ سے میں نے جو صفات تھیں وہ میں نے عرض کی. سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، ریاکاری سے خود کو بچائے. نمبر 1. نمبر 2 لغویات، فضول کام، ان سے اپنے آپ کو بچائے. نمبر 3 حرام سے تو بچنا ہی ہے، شبہ والی چیزیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے. نمبر 4 اطاعت کی طرف لائے اور اس میں مشقت کو برداشت کرنے کا اہتمام کرے. اور نمبر 5 یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں رب ذوالجلال کی رضا چاہنے کا اہتمام کرے. پھر نتیجہ کا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی اجر کے سلسلے عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.